السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ میرے محترم بزرگوں، بچوں، ماؤں، بہنوں، امید کرتا ہوں کہ اللہ کے کرم سے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے ملک پاکستان کو اور جو بھی یہاں پہ بسنے والے ہیں مسلمان بہن بھائی سب کو اللہ اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اور سب کو خوش و خرم رکھے۔ جب سے میں نے یہ اپنا چینل بنایا ہے محبتوں کا سفر، تو اس کے بعد سے مجھے ایسے ایسے سوالات مل رہے ہیں اور ایسی ایسی پکچر میرے پاس آ رہی ہیں، میرے عزیز و اقارب، میرے دوست جو بھی جاننے والے ہیں وہ مجھے بھیج رہے ہیں کہ آپ نے تو محبتوں کا سفر یہ بنایا ہے، تو یہ دیکھ لیں ہمارے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ تو گزارش ہے میری ان ماؤں بہنوں سے کہ اپنے آپ کو خدا را بچا کے رکھیں، ان شیطانوں سے بچائیں، یہ جو غلط قسم کے لوگ ہیں ان سے بچائیں اپنے آپ کو۔ آج کل بندہ کون سے رشتے پہ اعتبار کرے؟ سب سے تقدس والے رشتے ہوتے ہیں، باپ کا، ماموں، چاچا، بھائی، یہ مقدس رشتے ہیں۔ اگر یہی رشتے شیطان والے ہو جائیں تو پھر اللہ ہی حافظ و ناصر ہے۔ بہت دل دکھتا ہے اور بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جب کوئی باپ یا بھائی، ماموں، چچا، سکا اگر اس طرح کی یہ حرکتیں کرے تو الامان فی الامان۔ اور میں ثبوت کے ساتھ جو بھی بات کروں گا آپ کے ساتھ وہی شیئر کروں گا، اور آپ کا بھی حق ہے کہ میری یہ آواز پورے ملک میں پھیلائیں، ان ماؤں تک، بہنوں تک، کہ اپنے آپ کو بچائیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجئے، تاکہ میری ہر نئی آنے والی سبق آموز کہانی یا جو بھی ہے وہ آپ تک پہنچے، اور ان لعنتیوں سے ہماری جان چھوٹے۔ سبسکرائب کر لیں، فالو کر لیں، تاکہ میرا جو بھی نیا آنے والا نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچے۔ تو وہ پکچر کچھ دکھانے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کر دوں گا، میں نے آپ کو ایک پلیٹ فارم دیا ہے محبتوں کا سفر، تو اس میں ایسا ہے کہ آپ لوگوں نے مل کے یہ سارا کام کرنا ہے، میرے اکیلے کے بس کا تو ہے نہیں ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ بیوہ عورتیں ہیں، یتیم بچیاں ہیں، ان کے لیے کوڈینیشن جو بھی ہے وہ آپ اکٹھا کریں اور ان غریبوں کا ساتھ، کیونکہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ تو کوئی بھی گورنمنٹ ہے، میں کسی ایک پہ بلیم نہیں کرتا، یہ ہمیں اپنی مدد آپ کے تحت ہی سب کچھ کرنا ہے۔ غریبوں کے گھر بنانے ہیں، یا کیا کہتے ہیں، یتیم بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں، بیواؤں کا خیال کرنا ہے، جو بھی ہے، تو اس میں آپ جتنا بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو اپنا اکاؤنٹ بھی بھیجا ہے، پھر اس میں ہر میں اپنا اکاؤنٹ دے دیا کروں گا آپ کو، تاکہ آپ لوگ بڑے شوق سے اس میں جو بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ یہ آپ کا حق ہے اور فرض ہے، یہ آپ کو کرنا ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ کہا ہے کہ اپنے غریب مسلمان بہن بھائیوں کا خیال کریں۔ اگلا دن میں نے ایک بچی کی اپلوڈ کی تھی، اب میں ایک اور کر رہا ہوں جس میں بہت ساری تکالیف ہو رہی ہیں، یہ دیکھیں میں آپ کو وہ اس میں سینڈ اس میں وہ دکھا رہا ہوں۔ ماں کو بیٹی کے سامنے اور بیٹی کو ماں کے سامنے کپڑے اتارنے اور غلط کام کرنے پر مجبور کرنے والا باپ، اس کو باپ کہیں گے یا درندہ میں تو درندہ بھی نہیں کہا، اس سے بھی اگر کوئی گرا ہوا انسان میں تو وہ کہوں گا۔ تو ہم یہ شروع کرتے ہیں، تو
آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں یہ کیا بغیرتیاں ہو رہی ہیں، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ کی ذات ہمیں ان کیا کہوں اب میں ضلالتوں سے محفوظ رکھے۔ یہ جو ذلیل لوگ ہیں جو اس طرح کی ذلیل حرکتیں کرتے ہیں اور اس طرح کے وہ کام کرتے ہیں، پہلے ہمیں مارا اور اس کے بعد جو ہے اس نے اپنے کپڑے اتار کے تو یہ لیں بیٹھ گیا، کہتا کہ میری طرف دیکھو بچی، آپ کی بیٹیاں بھی پاس تھی، میری بیٹیاں بھی پاس تھی، کو میں کہا ظالم انسان یہ تو کیا کر رہا ہے، میری بیٹیاں کہتے ہیں ہمیں مار دو، ہمیں یہ زندگی نہیں چاہیے، آپ باپ ہو خدا کے لیے ہم پہ رحم کرو، میرے کپڑے اتار کے پھر میرے ساتھ کرنا بچیوں کو گا کے دراؤ، دیکھو یہ ایسے کے سامنے آپ کے ساتھ سب ہاں سب کچھ کیا، ان بچیوں سے بھی کہتا کہ کپڑے اتارو، مجھے بھی کہتا ہے کپڑے اتارو، میں نے کہا کہ ہمیں مار دے، میری بچی جو میاں چیخنے لگی کہ ہمیں مار دے، ہمیں یہ زندگی نہیں چاہیے، یہ میری بچی ہے، اس کے بھی کہتا ہے بیڈ پہ لیٹ جاتے ہیں، اس وقت اس نے اقرار کیا کہ ہاں میں اس کے ساتھ کرتا تھا، کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ انہوں نے مجھے دھمکایا ہی اتنا ہوا تھا کہ میں کسی کو بتا ہی نہیں سکتی تھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جیسے تمہاری پھپھو اور آنٹی کو مارا ہے اسی طرح میں تمہاری مما کو مار لوں گا، اور ڈر تھا کہ کہیں مما کو کچھ کر نہ دے، اور یہ جب یہ کرتا تھا حرکت تو اگلے دن پھر ماں جی کو میرے سامنے مار کے کہتا تھا، اشارے کر کے کہتا تھا کہ دیکھو اگر تم نے مجھے بتایا تو میں تمہاری ماں کو مار دوں گا، اگر آپ ایسے مارو تو پھر تمہاری ماں کو ایسے ہی مار دوں گا۔ 4-5 ماہ سے ہو رہا ہے میرے ساتھ ایسا ہی، ہم تو کہتے ہیں کہ ایسا باپ دنیا میں کبھی کسی کو ملے ہی نہ ہو۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لیڈر ٹی وی اور میں ہوں اینی فیصل، اور میں بہت ہی دکھ کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ ایک رشتہ جس کے اوپر ہم لوگ بہت بھروسہ کرتے ہیں، بہت مان کرتے ہیں کہ یہ رشتہ ہم لوگوں کو تحفظ دے گا، ہم لوگ اس رشتے کے پاس محفوظ ہیں، جب وہی رشتہ آپ لوگوں کی آستین کا سانپ بن جائے تو ادھر ادھر کے رشتوں پر امیدیں لگانا، ادھر ادھر کے رشتوں پر بھروسہ کرنا بالکل ایک فضول سی چیز ہوتی ہے۔ میں آج اس فیملی کے ساتھ بیٹھی ہوں، 13 سال کی تحریم میرے ساتھ موجود ہے، اور یہ شکار ہوئی اپنے ہی باپ کی حیوانگی کا، درندگی کا۔ ایسی کون سی حیوانیت ہوتی ہے جو آپ لوگوں کو رشتوں کی تمیز کرنا بھی بھلا دیتی ہے؟ کیا باپ کا رشتہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اس کے اوپر شیطان اور حیوانیت حاوی ہو جائے، اور وہ یہ بھی نہ دیکھے کہ میرے آگے میری بہن ہے، میری بیٹی ہے، اور وہ اپنی درندگی کو ختم کرنے کے لیے، اپنے ہوس کو ختم کرنے کے لیے اپنی ہی بیٹی کو شکار کر کے اپنی ہی بیٹی کی زندگی خراب کر دے؟ یہ ہیں وہ رشتے جن کے اوپر ہم لوگ بہت مان سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بابا ہیں۔ اگر بابا ایسے ہوتے ہیں تو اولاد کا یتیم ہونا بہتر ہوتا ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں، اور تحریم کی مدر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، وہ بھی بتائیں گی کہ یہ سارا کیا معاملہ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ بھی مجھے یہ بتائیں، ماشاءاللہ بیٹی 13 سال کی ہے، یہ کب سے ہوتا رہا ہے اور آپ کو کیسے پتہ چلا؟ یہ معاملہ جو ہے نا، یہ تقریباً میری بچی کہتی ماما 3-4 ماہ سے یہ اسی طرح مجھے ابا جو تھے نا اپنی حوث کا نشانہ بناتے تھے، اور پھر مجھے اس حد تک دھمکایا ہوا تھا کہ اگر تم نے کسی کو تک اپنے فیس امپریشن یا کسی سے بات شیئر کی تو سب سے پہلے میں نے تمہاری ماں کو مارنا ہے۔ وہ کیا کہ اور اس کے بعد تم دونوں کو میں نے وہاں لے جانا ہے کہ جہاں تم اپنوں سے کبھی مل ہی نہ سکو۔ تو اس طرح جب میرے سامنے آنا تو بچی نے پریشان ہونا، اور اس کو مطلب اشارے سے جب کچھ اس طرح اس نے پھر وہی میں نے اس سے پوچھنا تحریم بیٹے کیا ہے کیوں اس طرح، لیکن کہتی ماں کچھ نہیں، ویسے میری طبیعت خراب ہے۔ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میری 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ کیا دونوں بیٹیوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا؟ چھوٹی بیٹی جو ہے اس کو درندگی کا شکار بنایا، لیکن بڑی بیٹی جو ہے نا جب میں اسے کہتی کہ یہ مطلب مجھے بچیاں پریشان لگتی ہیں تو کہتا کہ تم یہ آپ ماں بیٹیاں سازش کر رہی ہو اور مجھے جو ہے نا بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہو، آپ کے دماغ ٹھیک ہونے والے ہیں، اپنے دماغ ٹھیک کرو، لیکن میں نے ایسا کبھی نہیں کچھ کیا، یا یہ نہیں ہے۔ تو جب بھی مجھے پریشانی اس کے چہرے سے نظر آتی تو میں اسے کہتی تو، لیکن وہ ہمیں مارنے لگ جاتا۔ میں نے سب کچھ برداشت کیا ہے، بہت کچھ اپنے بچوں کے لیے، اپنے ایک بیوی ہونے کے ناطے میں نے کہا جو زندگی میں جو ہے چلو وہ ہے، لیکن میرے بچوں کو، لیکن آخر وہ مجھے مارتا، اس کے بعد وہ اب بچیوں کو مارنا شروع ہو گیا، ساتھ ساتھ ان کو بھی مارتا۔ ہم کہتے ہیں تو دیکھا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میرے دوستوں کہ کیسی بے حیائی، بے غیرتی اور حیا سوز یہ باتیں ہیں۔ دل تو نہیں کرتا کہ اس طرح کی میں اپلوڈ کروں،
لیکن مجبوراً اس لیے کہ معاشرے کو اس گند سے دور بھی تو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، بچیاں ہیں، بھروسہ ہی انہی رشتوں پہ ہے، باپ ہو گیا، ماموں ہو گئے، چاچو، سگے جو ہیں، پھوپھا کا بھی نہیں کہتا، خالو کا بھی نہیں کہتا ہوں میں۔ یہ 4 رشتے جو ہیں یہ تو بہت مقدس رشتے ہیں۔ سب سے پہلے باپ کا، پھر چچا کا، پھر بھائی کا، پھر ماموں کا۔ اگر یہی حیوان ہو گئے ہیں تو کسی اور سے ہم کیا کہیں گے؟ آپ لوگ بھی دیکھیں، میں سب بچیوں سے یہ کہوں گا، اور ان کی ماؤں سے، جو میری مائیں ہیں، مجھ سے بڑی ہیں، جو میرے برابر کی بہنیں ہیں، جو مجھ سے چھوٹی ہیں، بچیاں ہیں، اپنے آپ کو بچائیے اس گناہ کی دلدل سے، کیونکہ سب سے بڑی تو مائیں ہیں نا۔ ماؤں سے اسپیشل گزارش ہے کہ وہ باز کی نگاہ رکھیں، اپنی بچیوں کو اچھا کھانے کے لیے دیں، اچھا پہننے کے لیے دیں، اور ان کی زندگی سنواریں، اور انہیں اس دلدل سے نکالیں۔ یہ جو گند ہے، یہ جو آج کل کی بچیاں پہلے سر پہ لیتی تھی، وہ سر سے بھی گیا، اب تو گلے میں آ گیا، اب گلے سے بھی گیا۔ تو جب یہ معاشرہ آپ خود اس طرح کریں گی تو پھر تو میرے خیال میں پھر وہ باپ بھی غلط نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ جب آپ غلط ہیں تو وہ بھی غلط ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ باپ بہت غلط ہے، اس نے بہت غلط کیا۔ تو میری آپ تمام پردے میں رہنے والی اور جو پردہ نہیں کرتی ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ پردہ کیا کرے، اپنے آپ کو چھپا کے رکھے، یہ نمائش مت بنے۔ آپ کو میرے اللہ نے کہ نبی نے وہ مقام دیا ہے کہ جو آپ سوچ بھی نہیں سکتی ہو، آپ سوچ بھی نہیں سکتی ہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کی ذات نے مٹی سے بنایا، اور آپ کو کس سے بنایا؟ ان کی جو سب سے زیادہ ٹیڑھی پسلی تھی وہاں سے۔ تو خدا را اپنے آپ کو بچائیں، اور ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے اس ملک کا مقدر سنواریں۔ اگر آپ عورتیں اس ملک کا مقدر سنواریں گی نا تو انشاءاللہ یہ گندگیاں کبھی دیکھنے کو نہیں ملیں گی۔ تو پھر میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم نے خود ہی یہ سب کچھ کرنا ہے، اپنی مدد آپ کے تحت اپنے آپ کو بچانا ہے گناہوں سے، گناہوں کی دلدل سے، بچیوں کو بچانا ہے، بچوں کو، ایون کہ بچوں کو بھی بچانا ہے جو لڑکے ہیں۔ یہ نہیں کہ لڑکے بہت اچھے ہیں، نہیں، لڑکے بھی بہت برے ہیں۔ سب کو ہم نے خود ہی بچانا ہے، خدا را بچائیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں۔ وہ محبت بھی اس حساب سے کریں کہ کسی لالچ کی خاطر نہیں، کہ مجھے اگر آپ سے پیسوں کی ضرورت ہے تو میں کہوں جی ہاں وہ مجھے پیسے چاہیے، میں آپ کے خوشامد، نہیں۔ مجھے اگر آپ سے محبت کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، دکھاوے کے لیے نہیں کرنی۔ تو آپ سے پھر گزارش ہے کہ بچائیں۔ ایسی ویڈیوز بہت ہیں میرے پاس، لیکن ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو بہت ذرا یہ کم دیتا ہوں، بہت کم دکھا رہا ہوں، ورنہ تو اتنی ہیں میرے پاس کہ آپ پاگل ہو جائیں دیکھ دیکھ کے۔ تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اس شیطانیت سے بچائے، اور پھر میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو جو پلیٹ فارم دے رہا ہوں یتیم، بیوہ بچیوں کے لیے، بیوہ عورتوں کے لیے، تو میرا اکاؤنٹ نمبر یہ، بہت سارے لوگوں نے اب اکاؤنٹ مانگا، تو میں اب ہر اپنے اپلوڈ ہونے والی ویڈیو میں اپنا اکاؤنٹ دیتا رہوں گا، تاکہ جو بھائی بہن درد دل والا ہے وہ اس کار خیر میں حصہ لے اور ان کا ساتھ دیں۔ اور ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ بلا تفریق
غریب کوئی بھی ہے پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہے، کوشش کرنی ہے کہ ان کا ساتھ دیں، اور انشاءاللہ اللہ ہمیں اس کام میں کامیاب کرے گا۔ 0304 8895 037 یہ میرا اکاؤنٹ نمبر ہے، موبائل نمبر بھی یہی ہے اور اکاؤنٹ نمبر بھی یہی ہے، جیز کیش 0304 8895 037۔ اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اللہ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ میری دعا ہے کہ مجھ سمیت میری ماں کے ساتھ سب کی ماؤں کو اللہ ان کے سروں پہ قیامت تک ان کا سایہ سلامت رکھے۔ جو بہن بھائیوں کا رشتہ ہے، باپ کا اور بیٹی کا رشتہ ہے، اللہ ان مقدس رشتوں کو نبھانے کی توفیق دے، ان شیطانوں سے ہمیں بچائے۔ اور آپ بھی دعا کریں، نہ جانیں اللہ کی ذات کس کی دعا قبول فرما لے اور ہمیں اس گناہوں کی دلدل سے بچا لے۔ اس کے ساتھ ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، فالو اور شیئر کر دیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔